وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور پیارے ساتھیوں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار تاریخ میں ایک سنہرے باب کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حب الوطنی، جوش ولولہ اور اثار و قربانی کی روحانی داستان ہے۔ تقریباً ایک صدی تک چلنے والی تحریک آزادی میں مسلمانوں نے ایک بے مثال کردار ادا کیا اور مادر وطن کو انگریز کے پنجے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے نہ صرف قابل بیان اذیتیں برداشت کی بلکہ جان و مال کی عظیم قربانیاں دینے سے بھی باز نہیں آئے۔ ہندوستان میں موجود مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مضبوط اتحاد کو توڑنے اور نفرتوں کو خلیج وسیع کرنے کا سبب نکل آیا۔ مذہبی جنونیوں اور فسطائی قوتوں نے اس صورتحال کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تاریخ کو ایک طرفہ فرقہ وارانہ اور غیر منصفانہ انداز میں لکھنے کی مہم چلائی گئی، جس کی وجہ سے ملک کا سیکولر فریم ورک تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح سے ملک کے لیے مسلمانوں کی قربانیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے انہیں ملک کے وفاداروں کے بجائے ملک کے غداروں کی صورتحال میں دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگ آزادی کے مجاہدین اور شہیدوں کی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں میں بس ایک مولانا ابوالکلام کا سرسری تذکرہ کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ واقعی جنگ آزادی کے تاریخ کو فرقہ وارانہ رنگ دینے والوں نے مسلم انقلابیوں، شاعروں اور مصنفین کے کانسٹیٹیوشن کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج کی نسل اس پہلو سے بالکل لاعلم ہے اور ملکی پروپیگنڈا کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پائی جانے والی خلیجہ دل وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، جنگ آزادی کی تاریخ علماء ہند کی عظیم قربانیوں کے تذکرے کے بغیر نامکمل رہ جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدوں کی کمان سنبھالتے ہوئے انگریزوں کو شاملی کا مفاذ بننا کو چنے چپوائے، تو وہی دوسری طرف مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ننگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا محاذ سنبھالا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سیف اللہ وغیرہ نے آزادی میں بھرپور حصہ لیا اور حکومت کے انار شکار بھی ہوتے رہے۔ سامعین باتنگین، ان تمام قربانیوں کے باوجود آج ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں۔ ہمیں اپنے ہی ملک میں چین و سکون سے جینے نہیں دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انہیں پاکستان بھیج دیا جائے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی اتنا کسی قوم نے نہیں دی، اوپر سے ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ جناب صدر، میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، غلط ہوگا کفن اپنا۔ ہمارے